وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات پڑھیں. اس سے پہلے کہ کا آغاز کیا جائے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والے آپ کے اوپر سے آگے نہ آئیں بلکہ پیچھے بیٹھنے کی جگہ پہ جائے. بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. دیکھیے آج کی شب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے شب قدر کی کہ آج کی شب کا ایک چھوٹا سا عمل بھی کم سے کم 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لہذا اگر آپ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں گے تو 1000 مہینے صلوات پڑھنے سے بہتر ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. جلدی جلدی کچھ باتیں جو اپنے جاننے والوں کو پہنچانی ہے کہ یہ شب ضربت ہے اور ایک مومن کے لیے مر جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا امیر المؤمنین آج دنیا سے جانے والا. لیکن خداوند عالم نے اس شب کی کچھ برکتیں رکھی ہیں, کچھ خاصیتیں رکھی ہیں اور وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے شب قدر میں کسے نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. کیوں تو ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ساری آسمانی کتابیں کیا کیا ہے؟ نازل کر دیا ہے. ساری آسمانی کتابیں کس مہینے میں نازل ہوئی؟ ماہ مبارک رمضان میں. توریت ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن ہو, سب کے سب اس بابرکت مہینے میں اللہ نے نازل کر دیا ہے. اور نازل کرنے کے بعد لیکن قرآن میں جب تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم قرآن مجید کو کب نازل کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر. معصوم سے پوچھا گیا لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا ایک محسوس کر دیجئے تاکہ یہ مومنین جو ہے وہ ہر شب 3 شب میں نہ کریں اور کی زحمتیں نہ اٹھائیں. تو معصوم نے فرمایا کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں 3 راتوں کا موقع دیا تاکہ تم اپنی زندگی کو اس کمال تک پہنچا سکو جو خدا تم سے چاہتا ہے. تو معصوم نے شب قدر کو کسی ایک رات میں مخصوص نہیں کیا بلکہ چاہا اپنے چاہنے والوں سے کہ تم تینوں شبوں میں اپنے خدا کی عبادت کرو. بلکہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے تاکہ بچوں کو اور بزرگوں کو اور جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ 3 راتوں میں ہمیں کرنا کیا ہے. جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خالی آئے اور نماز پڑھا اور عبادت کر لیا اور 3 رکعت 3 دن کی نماز پڑھے. نہیں, آپ سمجھ کے کریں. 1-2 رکعت نماز پڑھیں لیکن یہ سمجھ کے پڑھے کہ میں کر کیا رہا ہوں. ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک بھیڑ آئی ہے اور ایک بھیڑ واپس اپنے گھر کو چلی گئی ہے. خدا کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. خدا کو عبادت کو پسند ہے جو انسان یہ سمجھ کے کرے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. مثلا آپ نے 3 دن کی نماز پڑھی, کیوں پڑھی؟ کیا وجہ ہے اس کی جو 3 ہی دن پہ ختم ہو جاتی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو ہم 6 دن کی پڑھتے ہیں؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ شب قدر میں کون سی نماز ہے جو ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ بچوں کو اگر نہیں پتا ہوگا تو کیا کریں گے؟ کل یہی 3 ہی دن کی نماز ہو جائے گی اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ شب قدر میں 3 دن کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جبکہ کہیں کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ 3 دن کی نماز پڑھیے شب قدر. روایت کیا ہے؟
کے اعمال میں کیا ہے؟ کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے؟ روایت میں ہے کہ 100 رکعت نماز آپ جو ہے مستحب ہے کہ ایک مومن 100 رکعت نماز آج پڑھے. کیسے پڑھے؟ زور مغرب عشاء وہ 100 رکعت ہے، 2 رکعت نماز کر کے. کیا ہے؟ 2 رکعت نماز آپ 100 رکعت پڑھیں، یہ مستحب ہے آج کے اعمال میں. شکر کریں اللہ نے آپ کو ایسے علماء دیے، شکر کریں آپ کو اللہ نے ایسے عالم عطا فرمائے کہ جنہوں نے ایک راستہ بنا دیا تاکہ تمہاری 100 رکعت نماز اعمال والی بھی ہو جائے اور جو تمہاری چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں قضا وہ بھی پوری ہو جائے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. لہذا یہ دماغوں میں ہونا چاہیے کہ آج کی رات 3 رکعت اور 6 رکعت 6 دن اور 3 دن کی نماز نہیں ہے، 100 رکعت نماز ہے. اسی لیے جب کبھی 6 دن کی نماز پڑھیے تو 100 رکعت ہونے پہ رک جائیے. یہ جو بات کہنا اصل یہاں بھی ہے، کبھی کبھی 6 دن کی نماز ہم پڑھتے ہیں، جب 100 رکعت ہو جائے تو وہاں رک جائیے اور نیت کریے میرے اللہ جو تو نے آج استحباب میری گردن پہ رکھا تھا تو نے مجھے اتنی طاقت دی، اتنی توانائی دی کہ میں نے اس 100 رکعت نماز کو ادا کر دیا. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریے. شب قدر ہے، معمولی رات نہیں ہے. شب قدر ہے، اس کو محسوس کریے. یہ رات صرف گزار دینے کا نام نہیں ہے. روایت میں ملتا ہے کہ شب قدر 3 راتوں کو اس لیے بنایا گیا تاکہ روایت کہتی ہے کہ پہلی رات جب شب قدر آتی ہے تو آپ کی تقدیر طے کی جاتی ہے، آپ کا مقدر طے کیا جاتا ہے کہ اس کو کیا کیا چاہیے. لہذا آج کی رات ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے طے کرنے کی تقدیر اور مقدر طے کرنے کی رات ہے اس میں ہم خواب غفلت میں رہ جائیں. دوسری شب قدر کیوں رکھی گئی؟ روایت کہتی ہے دوسری شب قدر اس لیے رکھی گئی تاکہ تمہاری طے شدہ مقدر کو تعین کیا جا سکے. معید ہوتی ہے دوسری شب قدر میں آپ کا مقدر، آپ کی تقدیر. روایت کہتی ہے تیسری شب قدر جو شب 23 آتی ہے اس کو اس لیے رکھا گیا تاکہ تمہاری طے شدہ تقدیر، تعین شدہ تقدیر پہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی فور رکھ جائے. ہماری تقدیریں جو بننے والی ہیں اس پر امام زمانہ کیا کرے؟ مہر لگا دیں. لہذا پہلی شب، دوسری شب، تیسری شب رکھی گئی ہے. اگر تمہارے اندر کوئی قدورت ہے، تمہارے اندر غیبت ہے، تمہارے اندر گناہ ہے، تمہارے اندر پلیدگی ہے، تمہارے اندر حرام ہے، تمہارے اندر سود ہے، تمہارے اندر کوئی بھی چھوٹی سے لے کے بڑی تک گناہ ہے، اسے دور کر لو تاکہ تیسرے دن امام کی خدمت میں جا سکو. اپنے وجود سے الگ کر دو. یہ 3 دن اس لیے امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی شب قدر پالے اور اپنی گناہوں کی معافی نہ کروا سکے اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے نہیں. سب سے گناہ ہوئے ہیں. کوئی فضائل پڑھنے کا دن نہیں ہے کہ میں فضائل پڑھوں آپ کے سامنے، اسی لیے اس مضمون کو چھیڑا ہے آپ کی خدمت میں تاکہ یہ بچے، جوان، یہ بزرگ اس بات کو احساس کریں کہ شب قدر کیوں آئی ہے. شب قدر صرف دکان بند کرنے کا نام نہیں ہے. شب قدر صرف کالا کپڑا پہن لینے کا نام نہیں ہے. شب قدر صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. شب قدر اپنے وجود کو امام زمانہ کے وجود سے ملا دینے کا نام ہے. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریے. خدا کی قسم شب قدر اپنے وجود کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محسوس کریں کہ ہمارا امام ہے، زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے، ہم اس کا دم بھرتے ہیں. اس احساس کو جس دن وجود میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ انسان کا جسم امام زمان کو حس کرنے لگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جس دن یہ امام کو پالے گا اس دن خدا کو پالے گا. جس دن اپنے امام کو محسوس کر لے گا اس دن خدا کو پالے گا. اور جس دن خدا کو پالے گا اس دن وہی کہے گا جو کربلا میں امام حسین کہہ رہے تھے، میرے اللہ الہی، اے میرے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. میرا نوجوان سمجھتا ہے کہ
میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ نماز پڑھنے والے تو مسجد جا ہی رہی ہے، میری کیا ضرورت ہے؟ میں چوراہے پہ کھڑا رہ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ شیعہ ہونے کے باوجود خدا تمہاری پیشانی سے سجدہ چھین لے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہے کہ انسان شیعہ ہو۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ مولانا ذرا نوجوانوں کے لیے نماز کے لیے پڑھ دو، نوجوانوں کے لیے جماعت کے لیے پڑھ دو، تو میں کہتا ہوں کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، ان کو بس یہ پہچانوا دو کہ تم علی کو ابھی صحیح نہیں مان رہے ہو۔ ارے جس کے دامن میں سید الساجدین جیسا امام ہو، کیا اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ تم سجدہ کرو؟ جس کے یہاں جس علی کے نام پہ جان دینے کے لیے جوان تیار ہو، اس علی کا کمال ہی یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو خانہ کعبہ میں اور شہید ہوتے ہیں تو مسجد کوفہ میں سجدے کیا۔ دو ہی پہ تو جان دیتے ہیں نا، ایک علی اور ایک امام حسین، یہی دو پہ جان دیتے ہیں نہیں دیتے؟ ہمارے نوجوان سے پوچھو اگر تمہیں جان دینا ہو علی کے نام پہ، بالکل تیار ہے۔ امام حسین کے نام پہ جان دینے کو تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ ایک ایک جوان ہمارا تیار ہے، ایک ایک جوان تیار ہے، خدا کی قسم وہ اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کو اگر علی کے نام پہ کھڑا کر دیا جائے، اس کو اگر حسین کے نام پہ کھڑا، کیا وجہ ہے؟ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو وہ علی کے عمل پہ عمل کرنے کو تیار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ علی کے نام اور حسین کے نام پہ خون بہانے کو تیار ہے، حسین کا آخری سجدہ اسے نہیں یاد ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو خون تو پہچانوایا لیکن حسین کا سجدہ نہیں پہچانا۔ ہم نے علی کی طاقت تو اس کو دکھوائی لیکن محراب میں کھڑے ہوئے علی کے پاؤں لرزتے ہوئے اسے نہیں دکھائے۔ ہم نے اس کو نہیں بتایا نوجوان کو کہ وہ علی جس کے پاؤں میں تیر لگے ہوئے تھے، سارے کے سارے صحابی مل کے نکالنا چاہ رہے تھے، نہیں نکل رہا تھا، نبی کے پاس آیا، یا نبی اللہ علی کے پاؤں میں تیر ہے اور نکل نہیں رہا ہے، اتنی شدت کا درد ہے۔ نبی نے فرمایا جب میرا علی مصلی عبادت پہ ہو جاؤ اس کے پاؤں سے تیر نکال۔ یہ علی کی کیفیت عبادت ہے۔ جب مصلی پہ آتے تھے دنیا سے بے نیاز ہو جاتے تھے، دنیا و مافیہ سے بے نیاز، اور نکالا گیا تیر، صرف کہا نہیں نکالا بھی گیا تیر، اور کوئی احساس بھی نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، شب قدر آئی ہے، امام زمان کی رات ہے۔ امام زمان ہماری طرف متوجہ ہیں، دعا کریں کہ امام کی نظر رحمت ہم پر ہو جائے، ہمارے جوانوں پہ ہو جائے، ہماری عورتوں پہ ہو جائے، ہمارے بچوں پہ ہو جائے۔ ایک نظر رحمت امام کی ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مشکلوں میں گرفتار ہو امام سے رابطہ کرو، رزق میں تنگی ہے امام سے رابطہ کرو، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے امام سے رابطہ کرو، بزنس نہیں چل رہا ہے اپنے امام سے واسطہ کرو اور رابطہ کرو، بچے صحیح تعلیم نہیں حاصل کر پر اپنے امام، کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا امام زندہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی امام موجود ہو۔ یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارا وقار ہے۔ اللہ نے، خدا نے یہ ترے امتیاز عطا کیا ہے ہمیں کہ ہماری نسلیں تو گزر سکتی ہے لیکن اپنے امام نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ہمیں امتیاز دیا، لہذا اپنے آپ کو بیدار کرو۔ شب قدر صرف اور صرف آنکھیں جاگنے کا نام نہیں ہے، ضمیر اور دل بیدار کرنے کا۔ جس دن ضمیر اور دل یہ بیدار ہو جائے گا، انسان خود بخود اپنے قدم سے چلتا ہوا امام کے پاؤں پہ سر رکھ دے۔ غور کریں، حضرت عیسیٰ منتظر ہیں چوتھے آسمان پہ، کس لیے؟ تاکہ امام آئے تو ان کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ ہم نے کتنی تیاری کی؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے امام آئے اور امام کے پیچھے نماز پڑھے؟ کبھی دعا کی ہم نے؟ ہماری تو ایک دعا مخصوص ہے، یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
اور دوسری دعا کیا ہے؟ ہمیں ان کے ناصر میں شمار کر لیں. یہ دعا ہے نا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ان دو دعاؤں کے علاوہ بتائیے کوئی دعا ہے ہمارے پاس؟ امام کے لیے کوئی دعا نہیں ہے؟ کوئی دعا نہیں. کیا یہی دعا مخصوص ہے بس امام کے لیے؟ اور کوئی بات اب امام سے نہیں کی کرنے کے لیے؟ آیت اللہ بھائی جان سب سے بڑے عارف خود فرماتے ہیں جب رات میں بستر پہ جایا کرو نا، مشکلوں میں گرفتار ہونا. اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے باپ کو گلے لگا کے نہیں رو سکتے. اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی ماں سے اپنا درد نہیں کہہ سکتے. تو گھبراؤ نہیں. جب تک یہ بستر رکھو تو اپنے وقت کے امام سے نجوہ کرو، گفتگو کرو اپنے امام سے، بولو اپنے امام سے، ایک کنیکشن کرو اپنے امام سے، جوڑو اپنے آپ کو امام سے. دیکھو تمہاری تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، دیکھو تمہارا مستقبل بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. اللہ بیت کہتے ہیں کہ جب کبھی انسان کسی مشکل، بڑی مشکل میں گرفتار ہو تو اپنے وقت کے امام سے وسیلہ کرے، گفتگو کا. نجوہ اور بات دونوں میں فرق ہے. بات اس کو کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح سے میری بات کو سن بھی رہے ہیں. لیکن نجوہ کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور میرا امام بالکل میری بات سن رہا ہے. میرے نوجوانوں غور کرو، جب بھی گھر سے نکلو اپنے امام کو اپنے ساتھ محسوس کرو میرا امام میرے ساتھ ہے. کیسے ہوگا یہ؟ جب اپنے گھر سے نکلو تو کم سے کم ایک سلام کرو. حادثات کا زمانہ ہے، کب کیا ہو کچھ پتہ نہیں ہے. صبح نکلا ہوا بچہ شام کو واپس آئے گا نہیں، والدین کو خبر نہیں ہے. سفر پہ جانے والا انسان واپس آئے گا نہیں، کوئی خبر کسی کو نہیں ہے. لیکن عادت ڈالو اپنے گھر سے نکلو، اپنے وقت کے امام کو سلام کرو. السلام علیکم یا امام زمان. کیوں سلام کرو؟ کیا فائدہ اس کا اس لیے فائدہ ہے کہ جب آپ اپنے وقت کے امام کو سلام کریں گے تو سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب. اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب. جیسے ہی اپنے امام کو آپ سلام کریں گے امام کا جواب فوراً آئے گا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ مومنین کے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں اور اس کا امام دیکھتا ہے. لہذا جیسے ہی آپ نے کہا السلام علیکم یا امام زمان، پلٹ کے ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام. ہماری دعاؤں میں اثر ہو یا نہ ہو، ہماری دعاؤں میں اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وقت کا امام کہہ دیا کہ جاؤ تم سلامت رہو، علیکم السلام کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ تم پر بھی سلامتی ہو. تو جب گھر سے نکلو تو اپنے وقت کے امام کو سلام کر کے نکلو، تاکہ تم جب تک جاؤ اور جا کے واپس نہ جاؤ امام کی دعا تمہیں اپنے حصار میں لیے رہے. صلوات پڑھتے محمد وآلہ بہت ساری باتیں چھوڑ کے اپنی موضوع پہ آ جاؤں کہ یہ شب قرآن ہے، اسی لیے ہمارے قرآن کیا جاتا ہے. اب قرآن نبی کی زبان میں قرآن صرف وہی قرآن نہیں ہے جو دفتیوں میں ہے، بلکہ نبی کہتے ہیں قرآن صامت بھی ہے اور قرآن ناطق بھی ہے. جو دو دفتیوں میں قرآن ہے اسے قرآن صامت کہا جاتا ہے. اور جو نبی کے ہاتھوں پہ آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ، یہ ناطق ہے قرآن، یہ بولتا قرآن ہے. ابھی قرآن آیا نہیں ہے، ابھی نازل نہیں ہوا ہے، ابھی صرف علی آئے ہیں. کعبے کی دیوار چاک ہوئی ہے جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا صلوات پڑھتے ہیں. قریب آئی ہے تو آپ دیکھیں اہل بیت کے گھرانے کے جناب فاطمہ بنت اسد کو کہاں جانا چاہیے؟ دروازے کے پاس جانا چاہیے، لیکن گئی کہاں گئی؟ دیوار کے پاس. اسی لیے شاعر نے کہا کہ حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں. حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں، دیوار کعبہ بولی کی بی بی ادھر سے آئیں. حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں، دیوار کعبہ بولی کی بی بی
ادھر سے آئیں. غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں, لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں. لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئیں. فاطمہ بنت اسد اندر گئی, دیوار دوبارہ ہو گئی. پھر جب واپس آئی ہیں تو کس تاریخ میں مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے؟ 13 رجب ہے نا. 13 رجب کو کسے ملے؟ مولا کائنات کعبے کو. ہمیں جب ملے 16 رجب کو, 3 دن کے بعد جب پیغمبر پہنچے ہیں. اب یہ بھی ایک مرحلہ ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ کعبے سے محبت نہیں کرتے, آپ لوگ کربلا سے محبت کرتے ہیں. جتنی محبت آپ کو کربلا سے ہے اتنی کعبے سے نہیں. کہتے کہتے ہیں نا. اسی طرح زیارت پہ کہتے ہیں کہ آپ کو حج سے محبت نہیں ہے, زیارت سے محبت ہے. آپ کو کعبے سے محبت نہیں, آپ کو کربلا سے محبت ہے. ہم نے کہا بالکل ہمیں محبت ہے, لیکن بھائی ہم سے زیادہ کعبے کو کوئی نہیں مانتا. ہم سے زیادہ کعبے کو کون مانے گا؟ کسی کو کعبے سے ملا ہی کیا ہے؟ توجہ کریں بھائی, کسی کو خانہ کعبہ سے ملا ہی کیا ہے؟ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہمارا پہلا آیا تو بھی کعبے سے آیا, اور آخری آئے گا بھی کعبے سے آئے گا. جلدی بات ختم کر دوں. یہ ہمارا مقدر ہے, شب قدر ہے, لہٰذا اس میں اپنے آپ کو آمادہ کریں. اس لیے کہ شب قدر کے ساتھ ساتھ شب امیر المومنین. 2 باتیں امیر المومنین کے اپنے بچوں کو, اور بات آگے بڑھا. مولا نے پوری زندگی میں 2 کام. ایک بچپنے میں کیا, وہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ تورات سناؤ, یا رسول اللہ زبور سناؤ, یا رسول اللہ انجیل سناؤ, یا رسول اللہ قرآن سناؤ. یہ 4 کتابوں کا نام لیا ہے مولا. اور ہمیں شاید بتایا ہو کہ دیکھو تم اپنے بچپنے میں قرآن سے غافل نہ ہو. ہمارے والدین کو سمجھایا ہے, دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں اگر نہیں پڑھ پائے, کوئی وجہ رہ گئی ہو, کوئی مشکل رہی ہو, کوئی اسباب فراہم نہ ہو پائے ہو, اور تم قرآن سے غافل رہ گئے ہو, تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی تمہاری نسل بھی قرآن سے غافل ہو. اس لیے کہ تم اس کے ماننے والے ہو جو پیدا ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے. لہذا کوشش کرو کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے غافل ہوں. چیک کریں, مکتب میں بھیجنے سے قرآن نہیں آتا. بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, صرف مکتب میں بھیج دیا کہ اب تو مکتب والے سکھائی دیں گے قرآن. نہیں, مکتب والوں کی ذمہ داری ہے سکھانا, لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو چیک کریں کہ جو پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. یہ بہت بڑا عالمیہ ہے. میں ممبر سے بات نہیں کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ ایک آمار نکال لیں, اٹھا کے ایک طرف سے لائن سے کھڑا کر کے آپ پڑھ لیں, تو ایک سورہ حمد میں 80% لوگ اٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو اپنی نماز کو صحیح کریں. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے, نماز صحیح پڑھنا کمال ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد یہ مولا کائنات کی پہلی بات. دوسری بات, میرا مولا دو سے بڑا کمال وہ یہ تھا کہ منبر کوفہ پہ آ کے آواز دیتا تھا, سلونی سلونی قبل تفتنونی, پوچھو مجھ سے, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. ترجمہ صحیح نہیں ہے. تفتنونی یعنی تم مجھے کھو دو, پوچھو مجھ سے, پوچھو. یعنی کیا ہے مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ علم ہے. ہمیں متوجہ کر رہے ہیں زندگی میں ایسے بن جاؤ کہ لوگ تم سے پوچھیں. ایسے نہ بنو کہ پوری زندگی پوچھتے ہی رہ جاؤ. دین کے معاملے میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تمہارے بچے ادھر ادھر پوچھنے کے بجائے تم سے پوچھیں. تمہارے گھر والے ادھر ادھر پوچھنے کے بجائے تم سے بھی پوچھیں. تمہارے خاندان کے لوگ ادھر ادھر پوچھنے کے بجائے تم سے بھی پوچھیں. یہ مولا کائنات بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری زندگی
دیدار زندگی ہو سکے. آخری مرحلہ کوفے میں آخری وقت ہے امام کا اور حکومت کا آخری ایام چل رہے ہیں. امام نے لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ آخری پیغام ہے نوجوانوں کے نام اور بات ختم ہو جائے گی. علی نے فرمایا کہ تم میرے دشمنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو. سوچیں چاہنے والوں کو اگر دشمن کے بارے میں پتہ چل جائے تو کیا کریں گے؟ چاہنے والے پوچھتے ہیں یا علی آپ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ علی نے کہا میرے 2 بڑے دشمن ہیں. لوگوں نے سمجھا علی کسی کا نام لیں گے, علی کسی شخص کا نام لیں گے. خدا کی قسم یہ ہماری دشمنیاں ہیں کہ جو شخص اور شخص سے ہوتی ہیں. اہل بیت کی دشمنی کسی شخص سے نہیں ہوتی, دین سے ہوتی ہے. اگر دیدار ہے تو دوست ہے, بے دین ہے تو دوست نہیں. اب کہا 2 بڑے دشمن ہیں میرے. لوگوں کے کام کھڑے ہو گئے. علی آج دشمن کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید علی کسی کا نام لیں گے. مولا کائنات نے کوفے کے ممبر سے تاریخی خطبہ دیا اور آواز دیا یاد رکھو علی کے 2 بڑے دشمن ہیں. لوگوں نے پاؤں کے بل کھڑے ہو کے علی کی طرف دیکھا. علی نے کہا سنو میرا پہلا دشمن جہالت ہے. میرا پہلا دشمن جہالت ہے اور میرا دوسرا دشمن غربت ہے. اگر علی کو صحیح چاہتے ہو صحیح مانتے ہو تو میرے ان 2 دشمنوں کو اپنے معاشرے سے دور کر دیں. اگر تمہارے اندر ہماری محبت ہے تو اپنی کوشش صرف کر دو تاکہ تمہارے معاشرے سے جہالت ختم ہو جائے. اور واقعا ہم سے محبت ہے تو کوشش کرو تمہارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. اس اللہ پر محبت ایسا انسان جو دنیا کو ایک کمال تک پہنچا رہا ہو, کیا ضرورت ہے کہ ایسے کو زہر اٹھی تلوار سے شہید ہو جائے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جو انسان پوری انسانیت کا درد رکھتا ہو, جو انسان ہر انسان کو کمال ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو, ایسے انسان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک پلان کر کے مارا جائے, اسے شہید کیا جائے؟ کیا سبب ہے علی کے سر میں ضربت لگائی گئی وہ بھی زہر میں بجھی ہوئی تلوار؟ عیسائی مورخ لکھتا ہے, جان جرداب کہتا ہے جانتے ہو علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ علی کے سر میں ضربت کیوں لگائی گئی ہے؟ لشدت عدل, علی کی عدالت کی شدت کی وجہ سے علی کو قتل کیا. اس لیے کہ علی اتنے عادل تھے کہ اگر کوئی ملنے آ جاتا تھا اور دفتر کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو علی دفتر کا چراغ بند کر دیتے تھے, بجھا دیتے تھے. علی اتنے عادل تھے کہ اپنے بھائی کو بھی اگر بیت المال سے پیسہ دیتے تھے اور بھائی دعوت کر دیتا تھا تو علی اتنا پیسہ کاٹ دیتے تھے کہ تمہیں شاید اس اضافی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا شدت عدل علی کے اندر. یہی وجہ ہے جب اتنا عدل پایا جاتا تھا تب جا کے علی اپنی پشت پہ روٹیاں رکھ کے غریبوں, مسکینوں, اسیروں اور یتیموں کے گھر تک جاتے تھے. ورنہ ایک طرف امام حسن کا دسترخوان اور ایک طرف مسجد میں ٹوٹی ہوئی اور سوکھی ہوئی روٹیاں. کوئی تصور کر لیتا. علی کے سامنے جب دودھ اور نمک آتا تھا تو علی نمک سے افطار کر لیتے تھے. پوچھتا تھا مولا کیوں؟ مولا فرماتے تھے کہیں ایسا نہ ہو, شدت عدل یہ ہے, مولا فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں سے دودھ آیا ہے اس ماں کا بچہ اور بچے کا حق اس خزانے میں محفوظ رہ گیا ہو اور نکال کے وہ میرے سامنے پیش کیا. یہ علی کی عدالت ہے. یہی وجہ ہے جب سر پہ ضربت لگی ہے نا, خدا کی قسم کائنات کا امیر عبادت میں مصروف ہے اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے, قاتل سو رہا ہے, امام اٹھا رہے ہیں, سر پہ ضربت لگی. اتنا شدید ضرب تھا اور شدید زہر تھا کہ امام کا پورا بدن کام ہوتا. دیکھیں صرف تلوار لگتی ہے نا تو درد ہوتا ہے, لیکن جب زہر انسان کے وجود میں چلا جاتا ہے نا تو پوری باڈی گرم کی کیفیت میں ہو جاتی ہے. خدا نہ کرے کسی کو تلوار کے ساتھ ساتھ زہر بھی دے دیا جائے.
امام حسن کا واقعہ سنتے ہیں نا کہ مولا حسن کو جب زہر دیا گیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر گئے تھے. کسی کو نہیں پتا امیر المومنین کے ساتھ کیا گزری. زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر میں ضربت لگی. جب علی کے سر میں ضربت لگی ہے نا تو اب روایت کہتی ہے ایک طبیب کو بلایا گیا. میں پورا واقعہ چھوڑتا ہوں شہادت کے لیے انشاءاللہ مسائل پڑھوں گا. طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے جیسے علی کے سر پہ دیکھا ایک مرتبہ آواز دی واہ ہو مارنے والے پر. کیا کسی کو ایسے زہر سے مارا جاتا ہے؟ طبیب کہتا ہے اگر کوفے والوں سے ایک کافی مقدار میں زیادہ مقدار میں دودھ مل جائے تو شاید علی کے درد میں کمی ہو جائے. اتنا سننا تھا. کوفے کے شہر میں اعلان کر دیا گیا علی کو دودھ کی ضرورت ہے. علی کے سر پہ ضربت لگ گئی ہے. زہر بہت زیادہ شدید ہے. علی کرب کے عالم میں زندگی گزار رہے. جس کے پاس دودھ ہو علی کے گھر لے کے آ جائے. اب جو کوفے کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا تو عجیب منظر تھا. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے علی کے گھر کی طرف جا رہے تھے. کسی نے پوچھا یہ علی کے کیا لگتے ہیں؟ جواب ملا تجھے نہیں پتا. یہ وہ یتیم بچے ہیں, یہ وہ غریب بچے ہیں, یہ وہ مسکین بچے جسے علی رات کی تاریکی میں روٹیاں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزو اگر ہم ایک دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں نا تو چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے. اگر ہم کسی کو ایک دن کھلا دیتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں سے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں پہچان لے. لیکن ارنار امیر المومنین ایک خرابے سے جب رونے کی آواز آئی حسن و حسین قریب پہنچے. اے بھائی ایسے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے کیا کہا. اے بھائی 3 دن ہو گئے ہمارا مددگار نظر نہیں آیا. کون تھا تمہارا مددگار؟ کبھی اس سے نام پوچھا ہے, اس سے پتہ پوچھا ہے؟ سنے کس طرح سے امیر المومنین غریبوں کی مدد کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ نابینا شخص کہتا ہے اے بھائی پوچھا تو میں نے بہت بار, لیکن جب بہن میں لقمہ دیتا میں پوچھتا بھائی تیرا نام کیا ہے تو بس ایک جملہ کہتا ایک فقیر ہے جو ایک فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے. ایک غریب ہے جو ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے. ایک مسکین ہے جو ایک مسکین میرے پہلو میں بیٹھا ہے. حسن و حسین طرف گئے. اے بھائی وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا. نابینا کھڑا ہوا, مجھے علی کی قبر تک لے کے چلو. لے کے گئے, اپنے آپ کو گرا دیا. یا علی جب آپ نہ رہے تو یہ نابینا زندہ رہ کر کیا کرے. سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهراء بابيها وبعلها وبديها. سب مل کے کہیں آمین. اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگار مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ شب قدر ہے. پھر اللہ بڑے گنہگار ہیں, کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں؟ کیا میرے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کتنے. اے میرے اللہ اس گناہ درمیان میں گناہ ہے تیرے اور میرے معاملے,
میرے اللہ میری عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے میرے اللہ اسے دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی بندگان خدا ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تمام یتیم غریب مسکین بیواؤں کے دار نفع کا غیر سے انتظام فرما۔ اے میرے اللہ جو یتیم غریب بچیاں ان سب کی شادی کا خیر سے انتظام فرما۔ اے میرے اللہ شب القدر کی برکتیں ہم پر نازل فرما۔ اے میرے اللہ آج کی شب اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کر سکتے، اللہ تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما، ہمارے نسلوں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کی آوان و انصار کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔